الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں، اور یہ وظیفہ آپ لوگوں نے رات کے وقت کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے جائے، سونے کا ارادہ کرے، اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ صبح آپ لوگ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے آپ لوگوں کے پاس دولت اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے، بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر آپ لوگ یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کا اس وظیفے پر یقین ہو، قرآن پاک پر یقین ہو، تو انشاءاللہ جتنا آپ لوگوں کا یقین پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس وظیفے میں اثر ہوگا، اتنا ہی وظیفہ آپ لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، وہ گناہوں سے کتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کتنا نیکیوں پر عمل کر سکتے ہیں، نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ جتنا انسان نے دنیا میں نیک اعمال کیے، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اتنا ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرے، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے اس نیکی پر عمل نہ بھی کرے، اس کو موقع نہ ملے، تو بھی اس کے عمل نامے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان نیکی پر عمل کرے، ایک نیکی کرے، تو اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور بعض کے لیے اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص میں کامل جو ہے وجہ سے اس کے نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور بعض کے لیے اس سے بھی زیادہ جو ہے ایک نیکی پر اجر و ثواب عطا کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اس کے گناہ کرنے پر صرف ایک گناہ لکھ دی جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھی جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اس پر عمل کر سکتی ہے، بوڑھے جوان تمام لوگوں کو اس وظیفے کی اجازت ہے، لیکن وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے جاؤ، تو آپ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس پورے دورانیے میں آپ لوگ کسی بھی وقت اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ بستر پر بیٹھ کر بھی، بستر میں لیٹ کر بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ اگر رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو اس وقت یہ وظیفہ کرنا اور بھی زیادہ بہتر ہوگا، اس میں اور بھی زیادہ تاثیر پیدا ہوگی۔ تو طریقہ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ 41 مرتبہ جب آپ لوگ یہ کلمات مکمل کرے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 111 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے: یا رزاق جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ۔ 111 مرتبہ جب آپ لوگ یہ نام پڑھے، اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے، انکساری سے اپنے لیے دعا مانگے۔ جو بھی آپ لوگوں کی حاجات ہے، ضروریات ہے، اس کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ مالی پریشانیاں ہے، رزق کی پریشانی ہے، کاروبار، روزگار، نوکری، ملازمت آپ لوگوں کو نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں
لوگوں کی ضروریات ہے وہ پوری ہوگی، آپ لوگوں کی پریشانیاں مشکلات بھی آسان ہو جائے گی۔ پیارے بھائی اور دوستو، ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔